بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگلہ دیش علماء کی پریس کانفرنس۔ مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کو بنگلہ دیش لانے پر سخت اعلان۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے سرکردہ مقامی علماء نے خبردار کیا ہے کہ اگر مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو بنگلہ دیش میں لانے کی کوشش کی گئی اور سعد صاحب کے پیروکاروں کو کوئی بھی سہولت دینے کی کوشش کی گئی تو اجتماعات ہی کو مرکز بنایا جائے گا، جبکہ تبلیغی مرکز کاکریل مسجد اور ٹونگیر مرکز دارالحکومت ڈھاکہ کو 24 گھنٹے کے نوٹس کے ساتھ ہی بند کر دیا جائے گا۔ یہ انتباہ منگل 12 نومبر کی دوپہر کو نیشنل پریس کلب میں علماء و مشائخ بنگلہ دیش کی جانب سے منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عبوری حکومت کے مرکزی مشیر، مشاورتی کونسل اور رابطہ کار مولانا سعد صاحب کے گرد ہجوم کرتے نظر آتے ہیں۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ مولانا سعد صاحب کے پیروکاروں کو کسی بھی صورت میں کسی نئی سازش کے ذریعے ناخوشگوار صورتحال پیدا کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ علماء و مشائخ بنگلہ دیش میڈیا سیل کے سربراہ مولانا فضل الکریم قاسمی نے پریس کانفرنس میں تحریری بیان بھی پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حکومت کے اہم لوگوں پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ زوال پذیر فاسٹ حکومت کے منافع خوروں کی کسی سازشی تجاویز پر کان نہیں دھرے جا سکتے۔ کاکریل مسجد اور ٹونگیر کے اجتماع کے میدانوں کو ہمیشہ کے لیے مخالف علماء سے پاک رکھا جائے۔ مولانا فضل الکریم قاسمی دامت برکاتہم نے کہا کہ نئی آزادی 60 سے زائد علماء و مشائخ سمیت 2000 سے زائد شہداء کے خون کے عوض حاصل ہوئی ہے۔ اس قربانی اور دیے گئے خون پر قائم نئے بنگلہ دیش پر ہمارے اعتماد کی علامت عبوری حکومت کے مشیروں اور رابطہ کاروں کی انتھک محنت سے نئے بنگلہ دیش کی تعمیر کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے اور ہم بھی اس کوشش کے قابل فخر شراکت دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اہل وطن روشنی کا چہرہ دیکھنے کے منتظر ہیں۔ حکومت اہل وطن کو پرامن ملک دینے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اس صورتحال میں مولانا محمد سعد صاحب کے پیروکاروں کو کسی نئی سازش کے ذریعے ناخوشگوار صورتحال پیدا کرنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا۔ بصورت دیگر 24 گھنٹے کے نوٹس پر ڈھاکہ مرکز بند ہونے کا امکان ہے۔ بنگلہ دیش کے میڈیا سیل کے سربراہ اور علماء و مشائخ نے کہا کہ ہم کوئی تنازع نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ عبوری حکومت ملک کو صحیح طریقے سے چلائے اور سعد صاحب کے پیروکاروں سے کہتے ہیں کہ آپ بھی واپس آ جائیں۔ ایک حل آپ کے لیے کھلا ہے اور وہ یہ کہ خود توبہ کریں، اپنے امیر سے بھی توبہ کرائیں، دین کے سیدھے راستے پر واپس لوٹ آئیں، صلح کی راہ پر چلنا سیکھیں، جھگڑے کے راستے کو چھوڑ دیں۔ ایک اور عالم دین مولانا نظم الاسلام نے کہا کہ 2018 میں مولانا سعد صاحب کے پیروکاروں نے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں اور مدارس کے معصوم اساتذہ اور طلباء کو قتل کرنے کے لیے وحشیانہ حملہ کیا تھا، جنہوں نے ٹونگر اجتماع میدان میں تبلیغی جماعت کی تیاری کے کام میں حصہ لیا تھا۔ تبلیغ کے 2 ساتھی وہیں شہید ہو گئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ سینکڑوں طلباء و اساتذہ اور ساتھی سر، ہاتھ اور پاؤں میں شدید چوٹیں لے کر ہسپتال اور گھروں میں روتے رہے۔ دوسری جانب حملہ آوروں نے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے متاثرین کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرائے۔ انہوں نے کہا کہ دین اور قرآن و حدیث کی غلط تشریح کرنے والوں کو دعوت و تبلیغ میں حصہ لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے کاکریل اور ٹونگی مرکز میں رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ توبہ کر کے واپس آ جائیں تو ہمارے علماء ان کے بارے میں اگلا فیصلہ کریں گے۔